سورہ القصص کا صا میم اس کا ہے قصے سٹوریز. تو سورہ جو قصص ہے قصے کی جمع ہے، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ ڈیٹیل سے آئے گا. پہلے تو آپ پڑھتے رہے کہ کچھ آیات جو ہیں اس صورت میں آپ نے بڑا شارٹلی پڑھا ان کا قصہ. اسی طرح سے کہیں فرعون سے شروع ہوتا ہے کہ وہ کیسے تبلیغ کرنے گئے، تو وہاں سے اب یہ ان کا جو قصہ ہے یہ بچپن سے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا پھر ان کو کیسے محفوظ رکھا وہاں سے سٹارٹ ہو کے ان کی شادی اور اس کے بعد تک کا واقعہ ہے. اور اسی طرح اس سورہ میں پولیٹیکل، فائنینشیل، لیڈرشپ اور اس کا بڑا آپ کو کمبینیشن ملے گا. اور اس میں ٹوٹل آیات 88 ہیں اور 9 رکوع ہیں. اسی طرح سے آپ کو نظر آئیں گے کہ 2 گروہ ہیں جو فرعون کے ساتھ تھے. تو ایک ایسا گروہ جو پیسے لے کر بک گیا اور ہر وقت فرعون کی چاپلوسی پہ لگا رہتا، جو فرعون کہتا اس کی بات سنتا. اور دوسرا ایک ایسا گروہ جو کہ اس کی بات یعنی جنہوں نے پیسے لے کر بکے نہیں بلکہ ہر اچھی بات مانتے تھے. یہ وہ تھا گروہ جو پیسے لے کر بک گیا تھا اور اس کی ہر اچھی اور بری بات مانتے تھے. لیکن ایک گروہ وہ تھا جو فرعون کے ظلم کے نشانے پر تھا، اس سے ہر وقت کام لینا، جانوروں کی طرح ان کو گھسیٹنا، ان سے کام لینا، ان پہ ظلم و زیادتیاں کرنا. یہ آپ کو اس سورہ میں نظر آئیں گی. اور اس میں اور بھی جو واقعات ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ پڑھنے کو ملیں گے. سٹارٹ کرتے ہیں سورہ القصص مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین. طاسین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ جو قصے بتاتے ہیں اس لیے بتاتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ ان کو سن کے ہی ایٹ لیسٹ لوگ ایمان لے آئیں. واقعہ یہ ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا. فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا. اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا. اب حامان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فرعون کا خاص ایک ساتھی تھا، اور اس کے بارے میں 19 میں کچھ انکشاف ہوئے کہ جوش انسائکلوپیڈیا اور مصر کی ہسٹری میں حامان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ منسٹری آف سٹوری تھیوری منسٹری آف سٹورن تھیوری تھا تھیوریز تھا، یعنی کنسٹرکشن کا کام کرواتا تھا. اور یہ بادشاہ کے اندر، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ زرکیس بادشاہ کے انڈر جو کام کرتا تھا اس کے بارے میں یہ غلط خیال ہے. یہ فرعون کا ساتھی تھا، فرعون کے ساتھ کام کرتا اور جو کنسٹرکشن کا کام ہوتا تھا، تعمیراتی کام، یہ وہ کرواتا تھا. آگے آیات میں آپ پڑھیں گے بھی کہ اس نے کہا تھا کہ میرے لیے ایسا پکا ہوا اینٹوں سے میرے لیے محل بنائیں. تو اس نے حامان نے پورا فرعون کا ساتھ دینے والا تھا. تو آگے فرمایا کہ ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کرتے ہیں اللہ نے ارادہ کیا کیا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے اور ان کو اس زمین کا وارث بنایا، جانشین بنایا جائے. اب ہوا کچھ یوں کہ وہ اوحینا الی ام موسیٰ. اب اس کو یعنی وہ جو قوم تھی بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے جو پسے جا رہے تھے، جن کو فرعون نے اپنے غلام بنایا ہوا تھا، لونڈیاں بنایا ہوا تھا، جو ان کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی تھی، یہ سارا اللہ تعالیٰ نے ایک طرف بتا دیا کہ ہم نے اب ان کو یعنی بنی اسرائیل کو جانشین بنانا تھا. اب اس کے لیے اللہ نے پلان کیا کیا، آگے یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو
موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہمیں اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا۔ اب شارٹ کٹ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے، جب وہ فرعون جو، کیونکہ اس کو خواب آیا تھا، تو اس کی تعبیر یہ کی گئی کہ ایک لڑکا ایسا ہوگا بنی اسرائیل میں سے جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ تو اس پر اس نے کیا کیا کہ لڑکوں کو وہ مار دیتا، قتل کر دیتا، اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور جو بچ جاتے ان کو اپنا غلام بنا لیتا۔ اس پر پھر جتنے بھی بچے پیدا ہوتے، نو مولود بچوں کو وہ قتل کرتا جاتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور ان کی ماں کو وحی کی۔ اب وحی بھی کئی طریقے سے کی جا سکتی ہے، یعنی الہام، جیسے ایک بندہ سویا ہوتا ہے، خواب آ جاتا ہے کہ اس طرح سے کرنا ہے، تو گویا ان کو بھی الہام ہوا تھا، کھٹکھٹا جیسے دل میں آتا ہے، تو اسی طرح ان کی ماں کے بھی ساتھ ایسا ہوا۔ آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا۔ اب اس کی ماں کو جب پتا چلا، بہت زیادہ خوف ہو گیا کہ اب وہ ان کے گھر تک بھی، فرعون کی فوج جو ہے ان کے گھر تک بھی پہنچ جائے گی اور ان کو قتل کر دے گی۔ پھر اس وقت انہوں نے دریا میں ڈال دیا، اور دریا میں جیسے ڈالا تو وہ کہاں تک پہنچا؟ وہ فرعون کے گھر تک۔ آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دشمن بنے اور غم کا سبب بنے۔ واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے، یعنی ان کی تدبیر جو وہ صحیح نہیں تھی۔ فرعون کی بیوی نے اسے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب انہوں نے وہاں سے دریا سے نکالا تو انہوں نے کیا کہا کہ قرۃ عین لی ولک، یہ میرے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تمہارے لیے بھی، اس لیے ہم اس کو پال لیتے ہیں، اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ ولا اور لا تقتلوا، اور اس کو قتل نہ کرو۔ کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا جانشین بنے، کل کو یہ تیری جگہ پہ آ جائے، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے، یعنی یہ پلاننگ اپنے طرف سے تو وہ اپنا جانشین بنانا چاہ رہے تھے، اپنا بیٹا بنانا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور پلاننگ کر رہا تھا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑ جا رہا تھا، کیونکہ جب انہوں نے دریا میں ڈال دیا تو اب ماں تھی، ان کا دل اڑا جا رہا تھا۔ وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی دھاڑس نہ بندھاتے۔ یعنی ماں جو ہے نا، اب فؤادا کہتے ہیں، فؤادا ایسے دل کو کہا جاتا ہے جو خالی، بلینک ہارٹ، یعنی خالی دل ہو، جذبات سے بالکل خالی، فریز ہوا دل، یعنی جس کو کبھی کام آتا ہے تو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا کوئی اپنا قریبی فوت ہو جاتا ہے اور اس کو آپ اچانک خبر دے دیں، تو وہ اتنا مطلب غم اپنے دل پہ لیتے ہیں کہ ایک دم نہ اس کے آنسو آتا ہے، وہ سٹل سٹینڈ ہو جاتے ہیں، نہ اس کو آنسو آتا ہے، نہ وہ واہ واہ اللہ کرتے ہیں، نہ کچھ بولتے ہیں، چپ، نہ کوئی کھاتے پیتے ہیں۔ وہ لوگ کچھ دن کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے بالکل بلینک ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی وہ جو دل فؤاد، یعنی ایسے دل کو کہا جاتا ہے جو بلینک ہوتا ہے، جذبات سے عاری ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کہ یعنی اس کا جو دل تھا ان کی ماں کا، وہ بھی جذبات سے تھوڑی دیر کے لیے، جیسے اس نے دریا میں بہایا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کا دل بلینک ہو گیا، خالی ہو گیا، کوئی جذبات نہیں تھے، کوئی کچھ نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا کہ کیونکہ اگر ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ جذبات ہوتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ ہر وقت کہتی، ہوئے میرا بیٹا کدھر گیا، بیٹے کی طرف بھاگتی اور جا کے دیکھتی، چلتی جاتی اور دیکھتی رہتی کہ وہ تو میرا بیٹا ہے، تو لوگوں کو اس طرح پتہ چل جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فؤاد والا دل دیا، اب تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کی اس طرح دیکھتی رہی کہ وہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا۔ اب ان کی بہن، موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی پیچھے پیچھے ایک سائڈ پہ کنارے پہ چلتی رہی، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔
مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے۔ اب دیکھیں کہ دین کا کام یہاں پہ کس سے لیا گیا؟ حضرت آسیہ سے، حضرت آسیہ علیہ السلام سے دین کا کام لیا گیا۔ دیکھیں کہ ایک طرف جابر حکمران ہے جو ظلم ڈھاتا ہے، تو وہ کیا اپنی بیوی پہ ظلم نہیں کرتا ہوگا؟ جس کو برائی اور اچھائی کی کوئی تمیز نہیں ہے، تو وہ آسیہ سے دین اللہ تعالیٰ اسی گھر میں، یعنی آسیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام، اللہ تعالیٰ نے آسیہ سے کام لیا، اسی گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پالا پوسا، بڑا کیا۔ تو دیکھیں پھر آخر میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ اسلام بھی، انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ جنت کی وہ ایک ایسی خاتون ہوں گی کہ اپنی زندگی میں انہوں نے جو ہے نا وہ جنت دیکھ لی تھی۔ تو آج اگر ہم یہ ایکسکیوز کریں کہ ہمارا کیا بہانہ ہوتا ہے کہ میرے خاوند نہیں کرنے دیتے، میرے ہسبینڈ کہیں جانے نہیں دیتے، وہ مجھے اس کی طرف اس طرف نہیں لے کے آنے دیتے، وہ مجھے قرآن کی کلاسوں میں نہیں جانے دیتے، یا مجھے پردہ نہیں کرنے دیتے، یا مجھے سر پہ دوپٹہ نہیں لینے دیتے، یا وہ مجھے کہتے ہیں پلکنگ کراؤ، وہ مجھے کہتے ہیں یہ فیشن کرو، وہ کرو، وہ مجھے اپنے جو ہے نا بھائیوں کے سامنے لے کے بغیر پردہ لے کے جاتے ہیں، اپنے دوستوں کی محفلوں میں لے کے جاتے، کیا ایکسکیوز ہے؟ دیکھیں کہ جہاں کیا ہمارے ہسبینڈ یا آپ کے ہسبینڈ اتنے جابر ہو سکتے ہیں جیسا کہ فرعون تھا؟ فرعون کے سامنے، جس کے بعد اتنی بڑی فوجیں تھیں، اس کے سامنے ایک آسیہ اٹھی اور اس نے اس بچے کو پالا پوسا اور اس کو اپنی گود میں لیا، اور اس کو کتنے پیار سے کہا کہ یہ میری آنکھوں اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہو سکتا ہے ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ کتنی حکمت سے اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے، اور پھر وہ ایمان بھی لے آئیں، انہوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ تو آج ہم اور آپ کہیں کہ ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے، ہم تو رسم و رواج ختم نہیں کر سکتے، ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے۔ تو فرعون اور آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی ان سے بڑھ کر ہم، ہمارے لیے کوئی مشکلات نہیں ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا، تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا، یعنی حکمت بھی دی اور علم بھی دیا۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، حکمت اور علم۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جب کہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا، دوسرا اس دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے، یعنی ایک قبطی تھا دوسرا مصری تھا، تو اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف سے اسے مدد کیے کے لیے پکارا، یعنی کہا موسیٰ میری مدد کر۔ موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ اب یہ جو اس نے ایک مکہ مارا یا گھونسا مارا، تو یہ انہوں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ مر جائے گا، ان کی نیت جو ہے نا وہ مارنے کی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی ہمت اور اتنی طاقت دی تھی کہ 10 آدمیوں سے بھی زیادہ ان میں طاقت تھی، تو وہ مر گیا۔ اور پھر یہ نہیں ان سے غلطی ہوگی تو یہ نہیں کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں ہے، اچھا ہوا مر گیا، بلکہ کیا کہا؟ قال ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہے، انہ عدو مضل مبین، یہ تو دشمن ہے گمراہ اور ظاہری، کھلا دشمن ہے۔ تو غلطی ہو جائے تو فوراً اس کو کہیں کہ میں نے غلط کیا ہے اور یہ شیطان نے میرے سے کروایا ہے، تو اس پہ آپ جو ہے نا اللہ کی طرف رجوع کریں۔ پھر وہ کہنے لگا اے میرے رب، قال رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، فاغفر لی، میری مغفرت فرما دے، فغفر لہ، اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی، انہ هو الغفور الرحیم، وہ غفور اور رحیم ہے۔ آگے موسیٰ نے عہد کیا کہ اے میرے رب یہ احسان جو تو نے مجھ پہ کیا، اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ اب دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ڈرتے ہوئے، کہیں لوگوں کو میرے بارے میں پتہ نہ چل جائے کہ اس نے قتل کیا، اسے غلطی ہوئی، کہ یکا یک ایک دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکارا ہے، وہ کوئی فسادی ہوگا، ہر وقت لڑائیاں جھگڑے کرنے میں لگا رہا ہوگا۔ تو قال لہ موسیٰ، موسیٰ نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے، انک لغوی مبین، بہکا ہوا آدمی ہے۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے، تو وہ پکار اٹھا اے موسیٰ
کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ آگے سے یعنی جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، وہی آگے سے کہہ رہا کہ جس طرح تو نے کل قتل کرنے لگا تھا، آج تو مجھے قتل کرنے لگا ہے۔ جیسے تو نے کل قتل کیا ہے ایسے تو آج مجھے قتل کرنا لگا ہے۔ یعنی تو اس ملک میں جبار بن کے رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ دیکھ لیں، خود گمراہ اور اس کو آگے سے کیا کر رہا ہے، لیکچر دے رہا ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے ڈرتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی۔ کیا دعا کی تھی؟ ربی نجنی من القوم الظالمین، کہ اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا، آگے شارٹ کٹ اللہ تعالیٰ نے وہ باقی کہاں گیا، کیا ہوا، کتنی دیر لگی، کیسے 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 وہاں پہنچے، وہ سارا نہیں بیان کیا۔ آگے پھر جب مدین میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اب تھکے ہارے وہاں پہ پہنچتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک ہی رہی ہیں۔ اب انہوں نے اب ایک طرف سے وہاں پہنچتے ہیں تو کیا ہوا، دیکھتے ہیں دو عورتیں پانی پلا رہی ہیں۔ موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ اب یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ جہاں پہ مرد ہوں وہاں پہ عورتیں گھس نہ جایا کریں، جا کے تو اپنا آپ نہ دکھایا کریں۔ اور اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ آپ کوئی عبادت بھی کرنے لگیں، جیسا کہ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، طواف کرنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، مردوں عورتوں میں گھس گھس کر ہم کہتے ہیں جو ہے نا ہمارا، ہم جا کے بوسہ لے لیں، خانہ کعبہ کے غلاف کو ہاتھ لگا لیں، اس کو سینے سے لگا لیں۔ حالانکہ یہ کیسی نیکی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ آپ ہاتھ کا اشارہ کر لو، بوسہ نہیں دے سکتے تو ہاتھ کا اشارہ کر لو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہا کرتے تھے کہ میں حجر اسود تو ایک پتھر ہے، جیسے باقی پتھر ہوتے ہیں تو بھی ایک پتھر ہے، لیکن اگر تجھے بوسہ میرے نبی نے نہ دیا ہوتا تو میں نہ دیتا، تو یہ سنت ہے اس لیے میں بوسہ دیتا ہوں۔ تو آپ کو اگر موقع نہیں ملتا، کیونکہ آج جیسے جس طرح کے حالات ہوتے ہیں، طواف کرتے ہوئے کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنا رش ہوتا ہے، دور رہ کے آپ طواف کریں، دور رہ کے آپ اس کو اشارے سے بوسہ دیں۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ مردوں میں گھس گھس کے اور آ کے پھر اپنی خوبیاں بتائیں کہ میں نے تو بڑا مشکل ہو کے بوسہ دیا، میں تو پتہ نہیں بڑی مشکل سے، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے بڑی نیکیاں کر کے آئی، بڑے بوسے دیے، میں نے تو خانہ کعبہ کو اپنے سینے سے لگا لگا کے لگایا اور چوما اور یہ کیا اور وہ کیا۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، دور رہ کے کریں، اگر موقع نہیں مل رہا تو دور رہیں، جیسا کہ انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے دور کھڑی رہیں۔ اب کیا کہتی ہیں کہ ہمارے والد جو ہے نا وہ بوڑھے ہیں، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اب اگر پیرنٹس جو ہے وہ بوڑھے ہو جائیں یا بھائی وغیرہ آپ کے سرپرست آپ کے سر پہ نہ ہو، آپ کے پاس نہ ہو، آپ کام کے لیے باہر جا سکتے ہیں، آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، جاب کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، لیکن حیا کے ساتھ۔ آگے یہ آئے گا آپ کے یا انہی آیات میں آگے پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح سے گئی، کیسے کیسے انہوں نے حیا اختیار کیا، کیسے ان کی چال تھی۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا، رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں، یعنی اللہ کچھ تو مجھے دے دے، کچھ بھی دے دے گا نا میں محتاج ہوں۔ کچھ دیر تک دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ اب کیا ہوا، کہا جاتا ہے کہ یہ جو دعا ہے، کوئی بھی کسی کو کچھ بھی مانگنا ہے تو یہ دعا جو ہے نا وہ ضرور کیا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ دوسرا یہ ہے کہ انہی میں سے، یہ جیسے ہی انہوں نے دعا کی تھوڑی دیر
یعنی کچھ دیر نہ گزری، تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک واپس آ گئی، انہوں نے جا کے ساری سٹوری باپ کو سنائی اور انہوں نے کہا کہ چلو اس کو لے کے آؤ۔ اب ایک شرم و حیا، احداہما تمشی علی استحیاء، یعنی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ بازو اوپر کیے ہوئے ہیں اور چادر بھی دوپٹہ بھی نہیں لیا اور اپنے آپ کو بن ٹھن کے اور آ کے تو کھڑی ہو گئی ہے، ایسا نہیں تھا۔ بڑے حیا کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی جو پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا، یعنی کن کو؟ شعیب علیہ السلام کو، تو اس نے کہا کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ ان کو بھی پتا چل گیا کہ یہ ایک حیادار انسان ہے۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اسے یہ بھی پتا چلا کہ بیٹیاں بڑی سمجھدار تھیں، بڑی تمیز والی، حیا والی، ادب والی، اور ان کو پتا تھا کہ ایک آدمی جس کو یعنی ملازم رکھتے ہوئے سے یہ بھی پتا چلا کہ جب ملازم رکھیں تو اس میں یہ کوالٹی ضرور ہونی چاہیے، ایک تو طاقتور ہو جو آپ کے کاروبار اچھے طریقے سے کرے، قوی، اور دوسرا امین، دیانت دار ہو، امانت دار ہو کہ آپ کو کوئی چیز لینے بھیجیں یا آپ اپنے بچے ان کے ساتھ بھیجیں تو اس کو سینس ہونی چاہیے کہ میں نے ان کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بات کرنی ہے یا کیا کیا لے کے آنا ہے، تو اس میں خیانت نہ کرے۔ اب دیکھیں کہ اس کو کیسے پتا چلا کہ قوی ہے اور امین ہے، تو اسکالرز کہتے ہیں کہ مضبوط، کیونکہ وہ اس طرح سے کہ جب انہوں نے ڈھکن اٹھایا، کیونکہ وہ جو لوگ جو چرواہے پانی پلا رہے تھے جب وہ گئے تو انہوں نے وہ ڈھکن اوپر رکھ کے اوپر پتھر رکھ دیا۔ اب وہ لڑکیاں کھڑی ہوئی تھی تو وہ ڈھکن کہتے ہیں کہ 10 آدمیوں نے اس کو پکڑ کے تو رکھا تھا، اس کے اوپر پتھر رکھا 10 آدمیوں نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب پانی پلانے لگے، وہ اکیلے تھے اور اس اکیلے نے ہی پتھر کو دور کیا اور ساری بکریوں بھینسوں کو جو جتنے بھی ان کے جانور تھے سب کو انہوں نے پانی پلایا، اور وہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ ایک انسان اتنا مضبوط، اتنا قوی۔ دوسرا کہتے ہیں کہ جو دوسری بات ہے امین، امین سے مراد یہ ہے، کہتے ہیں کہ جب وہ ان کی بیٹی ان کو لے کر گھر کو آ رہی تھی تو اس وقت ان کی چادر جو ہے ہوا سے اڑ رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ میرے پیچھے آ جائیں، میں آگے چلتا ہوں لیکن مجھے راستے کا پتہ نہیں ہے، تو آگے آپ نے راستہ مجھے بتاتے جانا ہے، گائیڈ کرتے جانا کہ دائیں جانا ہے، بائیں جانا، سیدھا جانا، کہاں جانا ہے۔ تو اس سے پھر یعنی ان کو یہ بھی پتا چلا کہ یہ بڑا حیا والا ہے۔ تو اس طرح آپ کسی بھی ملازم کو رکھیں یا کسی آپ ڈرائیور کے ساتھ جائیں تو یہ ساری خوبیاں یعنی ان اندر ہونی چاہیے۔ اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرط کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ اب یہ یعنی داماد بن گئے اور ان کے ساتھ جو ہے یعنی انہوں نے کہا کہ 8 سال تک تم رہو میرے ساتھ، ہمارے ساتھ رہو، ملازمت کرو، 10 سال بھی کرو گے تو اچھی بات ہے۔ تو یہ بھی پتا چلا کہ داماد اور سسر میں جو ایک رسپیکٹ ہے وہ ہونی چاہیے، جو بڑے معاہدہ کریں، جو بات طے کریں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کتنے 8 سال گزارے کہ 10 سال؟ 10 سال ہوا۔ موسیٰ نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ٹھیک ہے، پکا، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر، کتنے سال مدت؟ 10 سال، اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی، وہی بات جو آپ نے پچھلی سورہ میں بھی پڑھا ہے کہ ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جسے تم ناپ جسے تم تاپ سکو، یعنی اسے تم سیک لو۔ وہاں پہنچا تو وادی کے دائیں کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک، اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی تھی تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ نے پکارا موسیٰ پلٹ آ اور خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔
اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو پیچھ لے۔ یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے۔ یعنی زبان آور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا چرب زبان ہے، بڑی باتیں کرنے والا، یعنی اچھی زبان، صاف زبان کا مالک ہے۔ اے میرے ساتھ اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے۔ یعنی اب یہ بھی پتا چلا کہ بھائی بھائیوں کا سہارا ہوتے ہیں، بازو ہوتے ہیں، اور تم دونوں کو ایسے بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ ایسی قوت دیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکار کا ہی ہوگا، یعنی تمہارے فالوورز کا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ جب بھائی بھائیوں کے ساتھ اگر آپ کا بزنس اکٹھا ہے، بھائی اکٹھے کام کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا، یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں ہم نے اپنے باپ دادوں کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی کو خدا نہیں مانتا۔ حامان، ذرا اینٹیں پکوا کر، اب یہاں سے وہ حامان کے بارے میں پتا چلا کہ اس کا وہ ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ وہ کیا کرتا تھا؟ عمارتیں بناتا تھا، شاید اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا۔ اب انہوں نے یہاں سے تکبر کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مددگار نہ پا سکیں گے۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنایا، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، یعنی آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ شریعت دی، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، تم اس وقت موجود نہیں تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے میں ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے، اور یعنی بہت سے پیغمبر آئے، بہت سی قومیں آئیں، تباہ ہو گئی، اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا۔ تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے، یعنی مدین وہی جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، شعیب علیہ السلام کا جو شہر، اور ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں، یعنی یہ غیب کی خبریں۔ دیکھیں کہ کتنے 100,000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح سے شعیب علیہ السلام اور باقی جتنے بھی انبیاء پیچھے گزرے، ان کے قصے کون بتاتا ہے آپ کو؟ آپ تو موجود نہیں تھے، ہم بتاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، ہم بتانے والے تھے، اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے، وہ جو پہاڑ جہاں پہ، وہ جو وادی طور جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ تورات دی گئی، جب ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا تھا۔ مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں تھا، یعنی خبردار کرنے والا، بتانے والا، شاید کہ وہ ہوش میں آئیں۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں، اے پروردگار، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان سے ہوتے۔ اب یہ ساری خبریں کون دے رہا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے؟ غیب جانتے تھے؟ کیا یہ بتا رہے اللہ؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، لیکن ہم بتا رہے تھے، ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے تھے۔ تو اب جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، ہمارے گھروں میں ہر وہ ایک جو بنائی ہوئی ہے رسم رواج اور بدعات جو بنائی ہوئی ہیں کہ ہمارے گھروں میں آتے ہیں اور آ کے وہ جو میلاد کرتے ہیں، اور آ کے وہ ہاتھ رکھ کے اور وہاں پہ وہ پنجہ رکھتے ہیں اور ان کے نشان آتے ہیں، کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا بدعات کرتے ہیں۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ٹائم میں جو لوگ اتنے میلاد کرنے والے ہیں ایک ہی ٹائم ان کے گھروں میں کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ان کو تو غیب کی خبریں میں دیتا تھا، میں ان کو بتا رہا ہوں، وہی میں کر رہا ہوں، سارے قصے جو ہیں انبیاء کے میں بتا رہا ہوں، وہ تو نبی تو موجود نہیں تھے۔ ہم لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں ہمارے نبی غیب جانتے ہیں؟ ہمارے نبی کو تو غیب پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کو اپنے آگے فرمایا مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے؟ یعنی موسیٰ کو جو معجزات دیے گئے تھے نبی کو کیوں نہیں دیے گئے؟ کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے، اے نبی ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کی پیرو ہیں، یعنی اپنے خواہشات کو فالو کرتے ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے، یعنی اللہ کے راستے پہ نہ لگے، اللہ نے جو ہدایت دی ہے اس کو نہ اپنائے، اس کی پیروی نہ کرے، اس کو فالو نہ کرے، بلکہ اپنی خواہشات میں لگا رہے۔ من اتبع ہواہ، اپنی خواہشات، میں نے گھر بنانا، میں نے اب صاف کرنا، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے بنگلہ چاہیے، مجھے اچھی یونیورسٹی میں داخلے چاہیے، مجھے اولاد میں اچھے اچھے، یعنی ہم ہر وہ خواہشات ہم چاہتے ہیں کہ پوری ہو۔ اچھی خواہشات پوری کرنا اچھی بات ہے، لیکن ایسی خواہشات جو ناجائز خواہشات ہیں ان کو نہ پورا کیا جائے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا، اور نصیحت کی بات پہ در پہ ہم نے انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں، یعنی مسلسل ایک کے بعد دوسری وحی، ایک کے بعد دوسرا قصہ۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے ہیں، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا، یعنی 2 بار دیا جائے گا۔ یہ لوگ یعنی یہ اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نبی بنے انہوں نے دعویٰ کیا، تو کچھ ایسے لوگ جو پہلے تورات کو بھی مانتے تھے، اور یا جنہوں نے تورات یا انجیل کو مانتے تھے، اور اس وقت اب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا بول بالا کیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو اس وقت ان کو اپنے نبی کو ماننے کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی وجہ سے، دونوں وجہ سے ان کو اجر عظیم ملے گا۔ آج بھی جیسے کوئی غیر مسلم ہے جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اس کے پاس شریعت آتی ہے تو وہ اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے تو اس کو بھی دوہرا اجر دیا جائے گا اگر وہ اس تورات پہ عمل کرے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اب یہ دوہرا اجر کیوں دیا جائے گا؟ اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اسے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، لغویات سے پرہیز کرنا، سینما سے جانے سے پرہیز کرنا، تو جتنے بھی یعنی لغویات میں جو جو چیزیں آتی ہیں وہاں سے بچنا۔ تم کو سلام ہے، سلام علیکم، تم کو سلام ہے جو ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اب اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ آپ کا کام لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے۔ اگر کوئی ہدایت نہیں پاتا، اگر کوئی ہدایت نہیں پاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، اس کو آگے سے اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کیا جائے، بدتمیزی کی جائے، بلکہ آپ خاموشی اختیار کریں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دے سکتے تھے، اللہ نے کہا کہ آپ کا کام تو بتانا ہے نا، ہدایت نہیں آپ دے سکتے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، یعنی ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر ہم ایمان لے آئے، ہماری حکمرانی ختم ہو جائے گی، جیسے فرعون نے کہا تھا۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا،
جس طرح ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی مکہ کو دیکھ لیں، مدینہ کو دیکھ لیں، تو ہر طرح کے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، دور دور سے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے. تو اگر اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو اس پہ اترانا نہیں چاہیے. باطر یعنی باطرت معیشتہا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی معیشت پر کیا کرتے تھے؟ اتراتے تھے، شو آف کرتے تھے. جیسا کہ قارون نے شو آف کیا اپنے خزانے، آگے یہی پڑھیں گے. یعنی شو آف کرنا، قرض لے لے کر، لون لے لے کر، تو گھر میں جو ہے نا وہ آپ چیزیں بنانا، اپنے گھر لون لے لے کے گھروں کو بنانا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، اور مہنگی سے مہنگی گاڑیاں لینا، یہ سارا کیا ہے؟ اور پھر اس کو شو آف کرنا. چلو ایک تو ضرورت کی چیز ہے، لیکن ایک ایسی چیز کہ آپ عام سی گاڑی پہ بھی سفر کر سکتے ہیں، لیکن مہنگی سے مہنگی گاڑی لے کے پھر اس کو لوگوں کو دکھانا کہ لوگ جو ہے نا اس کی ایک سیلفی بنائیں، اسٹیٹس پہ لگائیں، اور پھر لوگوں کو بتائیں گے دیکھیں یہ میں اب گاڑی لے کے آیا ہوں، اب میرے پاس یہ کچھ آ گیا، اب میرے گھر کے حالات یہ ہیں، میں کتنا اچھا ہوں. ریسٹورنٹ پہ گئے، تصویریں لی، اس کو آپ نے اسٹیٹس پہ لگایا، اپلوڈ کیا، فیس بک پہ لگایا، سوشل میڈیا پہ شیئر کیا. کیا ہے یہ سب؟ یہ شو آف نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ کے ریسٹورنٹ پہ جا کے کھانا کھانے سے دوسروں کو کیا ملے گا؟ آپ اگر شو کریں گے دوسروں کو تو دوسروں کو کیا اس سے ملے گا؟ کیا وہ بھی بیٹھے گھر میں کھانا کھا لیں گے؟ تو یہ اس سے دوسرے لوگوں کو احساس محرومی ہوتی ہے. تو جب دوسرے لوگوں میں احساس سے محرومی ہوگی، آپ کے جو سرونٹ ہیں، آپ کے جو کام کرنے والے، آپ کے خادم جو ہیں، جب وہ دیکھیں گے کہ یہ اتنا شو آف کر رہے ہیں، شادی ہوتی ہے، بیاہ ہوتا ہے، کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، اور دکھاوے کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، تو وہ احساس محرومی کا شکار ہوں گے. پھر آج کل ہمارے جو برائیاں ہیں، چوری ڈکیٹی، ادھر سے قتل ادھر سے قتل، یہ اسی لیے تو ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سادگی کا درس دیا ہے، نکاح کرو سادگی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادگی والا جو نکاح ہے اس میں برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے. تو ہم سادگی کی بجائے اتنا شو آف کرتے ہیں، وہ جو بریاں دکھاتے ہیں، بری بنا بنا کے جہیز دکھا دکھا کے لوگوں کو، یہ دیا میں نے، وہ دیا، اپنی بیٹی کو میں نے اتنے کا جہیز دیا، دوسری کہتی ہے میں نے تو اتنے کا جہیز دے دیا. ایک دوسرے سے پھر ہماری بیویاں سن کے آتی ہیں فلاں نے تو اتنا جہیز دیا، اب مجھے تو اس سے ڈبل دینا ہوگا، مجھے تو اس سے زیادہ دینا ہوگا، لوگ مجھے کیا کہیں گے، خاندان والے مجھے کیا کہیں گے، بس اتنا ہی دینا ہے. یہ بھی چیز ہونی چاہیے، اس میں اے سی بھی ہونا چاہیے، فریج فریزر بھی ہونا چاہیے، فلاں فلاں بھی ہونا چاہیے، ہر چیز دنیا کی ہونی چاہیے کہ میری بیٹی گھر میرے جب سسرال میں جائے تو وہاں پہ سکھی رہے، اور لوگ اس کے روب میں رہیں، اتنا جہیز لے کے آئی ہے. تو قسمت جو ہے وہ جہیز سے نہیں بنتی، کوئی خوشی جہیز سے نہیں آتی. آپ کو شاید لگتا ہو کہ خوشی جہیز سے آتی ہے یا شو آف کرنے سے خوشی آتی ہے، نہیں آتی. انسان جتنا بھی شو آف کرتا جائے گا، جتنا بھی بتر کرتا جائے گا، دکھاتا جائے گا، تو آخر کیا ہے؟ اس کے حصے میں ناکامی ہے، جیسے کہ قارون کو ہوئی تھی. آگے فرمایا اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا. اور ہم بستیوں کو ہلاک نہ کرنے والے تھے، مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بستی ہلاک نہیں کی تھی جب تک رسول آ جاتا، رسول آتا، رسول تبلیغ کرتا، وہ نہ مانتے، پھر عذاب آتا. جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہوتے. تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے. یعنی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت مال دیا ہے تو صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے. اب جن کے پاس اللہ نے تھوڑا دیا ہے وہ الحمدللہ کہیں، الحمدللہ. تھوڑے میں بھی اللہ کا شکر ہے، زیادہ ہے پھر بھی اللہ کا شکر ہے. کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو وہ اپنے غریب لوگوں کو دیتا ہے. اب حدیث میں آتا ہے کہ رشک جو ہے وہ دو لوگوں پہ آپ رشک کر سکتے ہیں، دو چیزوں پہ رشک. ایک ہے علم پہ، جن کے پاس علم اللہ نے دیا ہے، آپ ان کے علم سے کہ یہ کتنا علم والا ہے، کتنا دین پھیلانے والا ہے یا پھیلانے والی ہے، یا حافظ ہے، کتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے،
یا درس دینے والا ہے یا درس دینے والی ہے، آپ اس پہ رش کریں کہ اللہ مجھے بھی ایسا علم دے، میں بھی اس مقام پہ پہنچوں کہ میں بھی لوگوں کو تبلیغ کروں، میری بھی زبان اسی طرح صاف ہو جس طرح فلاں کی زبان صاف ہے، جتنا وہ پیارا قرآن پڑھتا ہے اللہ مجھے بھی پڑھنے کی توفیق دے، رشک کرے، شش اش اش کرے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے وہ بندہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، اور اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے، وہ مسکینوں کا، غریبوں کا، وہ ان کا مددگار بنتا ہے، ان کا ساتھی بنتا ہے، ان کا سہارا بنتا ہے، غریبوں کا سہارا بنتا ہے، بیواؤں کا سہارا بنتا ہے، اس کے مال پر پھر آپ رشک کر سکتے ہیں، حسد نہیں، بغض نہیں۔ آگے فرمایا افمم افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ، بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ لوگ جن پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ یعنی آج کل کے ایسے لوگ، ایسے اسکالر، ایسے دین کے روپ میں جو کہتے ہیں کہ مولوی بنے ہوئے ہیں، اسکالر بنے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو صرف رسم و رواج میں لگاتے ہیں، جو صرف بدعات میں لگاتے ہیں، جو دین سے بالکل خود قرآن پڑھنا نہیں آتا اور دم کرنے بیٹھے ہیں، ایک آیت نہیں آتی ہے اور کہہ رہے میں ہم تو بڑے پہنچی ہوئی سرکار ہیں، کوئی کاواں والی سرکار، کوئی کتے والی سرکار، کوئی کس کی سرکار، کوئی پتہ نہیں کیا کیا سرکار۔ تو ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور کراچی میں آج کل ایک نئی سرکار نکلی ہوئی ہے، شف شف سرکار، اللہ تعالیٰ پناہ دے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت دے، ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنائے۔ ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا پکارو اب اپنے ٹھہرے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے، یعنی جو ان کے فالوور ہوتے ہیں نا، جو مانتے رہے، ان کو جو کہتے رہے ایسے کرو، جا کے کالا بکرا لاؤ ذبح کرو، وہ دیتے رہے، وہ کہتے رہے اتنی دیگیں چڑھاؤ، اتنی فلاں قبر پہ جا کے چڑھاوا چڑھاؤ، اس پہ جا کے پھول نشاور کرو، کرتے رہے۔ وہ کہتے رہے پیدل چل کے خانہ کعبہ جاؤ، وہ چلتے رہے۔ وہ کہتے رہے پیدل چل کے اس ہمارے دربار پہ آؤ، ننگے پاؤں دربار پہ آؤ، یا سجدہ کرتے ہوئے قبروں پہ جاؤ، کرتے رہے۔ اور اس وقت یہ کہیں گے، انہیں پکاریں گے مگر انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا؟ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجے گا، نہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے۔ البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی تو یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ اگر غلط کام ہو گئے اللہ سے توبہ کر لیں، پھر ہی فلاح ملے گی۔ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں، اللہ پاک اور بہت بالا ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہی ایک اللہ ہے، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم لوگوں نے غور کیا اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی دلا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات دلا دے؟ کیا تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوجتا نہیں؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی معبود ہے ایسا جو صرف سارا رات ہی رات لے کے آئے اور اس کو دن بنا دے؟ ایسا نہیں کر سکتے۔ اور پھر کیا آپ کو سکون ملے گا اگر آپ رات
सारा दिन इंसान काम करता रहे, बिज़नेस करता रहे, वो तो इंसान पागल हो जाएगा। 24 घंटे हर वक़्त काम ही करता रहे। तो अल्लाह ताला ने रात को किस लिए बनाया? सुकून के लिए, और दिन को अल्लाह का फ़ज़्ल यानी बिज़नेस के लिए और कारोबार के लिए। याद रखें ये लोग, वो दिन जब कि वो अब इन्हें पुकारेगा, फिर पूछेगा कहाँ है मेरे वो शरीक जिनका तुम गुमान रखते थे? और हर उम्मत में से एक गवाह निकाल लाएँगे, फिर कहेंगे कि लाओ अपनी दलील। उस वक़्त इन्हें मालूम हो जाएगा कि हक़ अल्लाह की तरफ है, और गुम हो जाएँगे उनके वो सारे झूठ जो उन्होंने गढ़ रखे थे। ये वाक़या है क़ारून का। अब यहाँ से क़ारून का जो वाक़या स्टार्ट हो रहा है, क़ारून का मूसा की कौम का एक शख्स था, फिर वो अपनी कौम के खिलाफ सरकश हो गया, और हमने उसको इतने खजाने दे रखे थे कि उनकी कुंजियां ताकतवर आदमियों की एक जमात मुश्किल से उठा सकती थी। यानी इतनी जमात थी, और बड़ी मुश्किल से उसकी कुंजियां, सिर्फ उसकी चाबियां, उसको जो संभालने वाले थे। और देखें कि उसके पास कितनी दौलत होगी। एक दफा जब उसकी कौम के लोगों ने उससे कहा, फूल ना जा, यानी तू तकब्बर ना कर, ला तफरा, खुश ना हो कि तुझे इतना कुछ मिला है। वो समझदार लोग थे। अल्लाह फूलने वालों को पसंद नहीं करता, यानी अल्लाह खुश होने वालों को पसंद नहीं करता। तू बड़ा इतरार है ना अब कि मेरे पास इतना माल, इतनी दौलत। वो अल्लाह की राह में भी नहीं देता था, वो खर्च नहीं करता था। जो माल अल्लाह ने तुझे दिया है, इससे आखिरत का घर बनाने की फिक्र कर, यानी अल्लाह की राह में खर्च कर, लोगों को दो जो मुस्तहिकीन हैं, उनको दो, और दुनिया में से भी अपना हिस्सा फरामोश ना कर, दुनिया में भी दे। एहसान कर जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है। यानी ये कुछ अच्छे लोग थे जो उनको उसको मशवरा दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं। और ज़मीन में फ़साद बर्पा करने की कोशिश ना कर, अल्लाह मुफ़सिदों को पसंद नहीं करता। तो स्कॉलर कहते हैं कि मुफ़सिदीन वो भी लोग होते हैं कि जिनको अल्लाह ने इतना माल दिया हो और वो अल्लाह की राह में खर्च ना करें। क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। अब क्या कहा उसने? ये सब कुछ तो मुझे उस इल्म की बिना पर मिला है, मेरी साइंस की वजह से मिला है, मेरी टेक्नोलॉजी की वजह से मिला है, मेरी अपनी ज़हानत की वजह से मिला है। अवलम यअलम अन्नल्लाह, जो मुझको हासिल है, क्या इसको ये इल्म ना था कि अल्लाह इससे पहले बहुत से ऐसे लोगों को हलाक कर चुका है, जो उससे ज़्यादा क़ुव्वत और जमीयत रखते थे। मुजरिमों से तो इनके गुनाह नहीं पूछे जाते। एक रोज़ वो अपनी कौम के सामने अपने पूरे ठाठ-बाठ से निकला। जो लोग हयाते दुनिया के तालिब थे, वो उसे देखकर कहने लगे, काश हमें भी वही कुछ मिलता जो क़ारून को दिया गया। आज हम भी किसी का अच्छा घर देखते हैं, अच्छी गाड़ी देखते हैं, खुश-बाश देखते हैं, कहते हैं काश हम भी ऐसे होते, काश इसकी जगह पे मैं होता। ऐसे ही जिनको दुनिया की तलब थी, वो कहते काश हमें भी ये कुछ मिलता, ये तो बड़ा नसीब वाला है। मगर जो लोग इल्म रखने वाले थे, वो कहने लगे अफ़सोस तुम्हारे हाल पर, अल्लाह का सवाब बेहतर है उस शख्स के लिए जो ईमान लाए और नेक अमल करे। और ये दौलत नहीं मिलती मगर सब्र करने वालों को। आखिरकार हमने उसे और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया, देखते-देखते लोगों की आँखों के सामने। फिर कोई उसकी हामियों का गिरोह ना था। जो तलब कर रहे थे ना, जो कहते अल्लाह काश हमें ऐसा होता, तो फिर ऐसा ना था जो उसकी जो कह रहा होता कि ठीक है, अब ये तो हमें भी मिलना चाहिए था। जो अल्लाह के मुकाबले में इसकी मदद को आता, और ना वो खुद अपनी मदद आप कर सका। वो जो उसकी बड़ी-बड़ी फ़ौजें, जो चाबियाँ उठाने वाले लोग, कहाँ वो किसी ने कोई मदद को ना आया। अब वही लोग जो कल इसकी मंज़िलत की तमन्ना कर रहे थे, कहने लगे अफ़सोस हम भूल गए थे कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसका रिज़्क चाहता है कुशादा करता है, और जिसे चाहता है नफ़ा तुला देता है। अगर किसी के पास थोड़ा रिज़्क है, हैंड टू माउथ है, तो समझ लें कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आखिरत में ज़रूर देगा। अल्लाह जिसे चाहता है ज़्यादा देता है, जिसे चाहता है थोड़ा देता है। अपने हिस्से की आप मेहनत करें, अपने हिस्से की लगन आप करें, लेकिन उसके साथ-साथ दुआ करें, फिर भी आपको नहीं मिलता, थोड़ा ही मिलता है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर अल्लाह ने हम पर एहसान ना किया होता, तो हमें भी ज़मीन में दंसा देता। अफ़सोस हमको याद ना रहा कि काफ़र फलाह नहीं पाया करते। वो आखिर का घर तो हम उन लोगों के लिए मख़सूस कर देंगे, जो ज़मीन में अपनी बुराई नहीं चाहते और ना फ़साद करना चाहते हैं, और अंजाम की भलाई मुत्तकीन ही के लिए है। जो कि भलाई लेकर आएगा, उसके लिए उससे बेहतर भलाई है, और जो बुराई लेकर आएगा, तो बुराइयाँ करने वालों को वैसा ही बदला मिलेगा, जैसे अब वो अमल करते थे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीन जानो कि जिसने ये कुरान तुम पर फ़र्ज़ किया है, वो तुम्हें एक बेहतरीन अंजाम को पहुँचाने वाला है। तो कुरान किसने नाज़िल किया है?
اللہ تعالیٰ نے قُل رَّبِّ أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی تم پر نازل ہوئی ہے۔ بس تم کافروں کی مددگار نہ بنو، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات تم پر نازل نہ ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں۔ اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو۔ تو یہاں سے کیا پتا چلا؟ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف آپ کا کام ہے، اپنے رب کی طرف بلاتے جائیں، لوگوں کو دعوت دین دیتے جائیں، کلاسز کے لیے بلاتے جائیں، قرآن کو سیکھنے کے لیے بلاتے جائیں، انوائٹ کریں اچھے طریقے سے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے، فرما روائی اسی کی ہے، اللہ کی یعنی فرما روائی ہے، لہ الحکم و الیہ ترجعون، یعنی اللہ جو کہتا ہے اسی کا حکم مانا جاتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔